آج کا دن ایک عظیم دنوں میں ایک ہے، بلکہ دنیا میں سب سے افضل ایاموں میں ایک ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید ہیں، اعتراض بہت ہے، میں اس پر نہیں، وہ مضمون ہی نہیں جو حجت میلاد النبی کی دلیل تو دنیا میں آپ نے اتنے سنے ہوگا، تو میں نے سوچا پھر اس کے کیا ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے تو کبھی وقت ملے تو بولیں گے، اب ملیں گے مہینہ تو بس چھوٹے ہی ہے، 3-4 ہفتے ہی بات ہوتی ہے تو ہو نہیں پائیں گے۔ بہرحال تو ان کا بہت دعوے ہے۔ عید تو دو ہے مسلمان کے لیے، اللہ نے مشروع کرا، چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے۔ اس عید کس کے ذریعے ہمیں ملا ہے نا، حضور علیہ السلام کے ذریعے ملا ہے۔ اس حضور علیہ السلام کی ولادت کے جو ایام ہیں وہ آپ کو منانے کے لیے پھر اور بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے خالی صرف محبت کی دل ہونا چاہیے۔ جنہیں دل محبت عشق ہیں تو وہ دل میں سب کچھ ان کے لیے محبوب کا جو ہے عید بن جاتا ہے۔ دلیل قرآن مکمل، بہت قرآن میں آیات بری پڑی ہے۔ یہ سب جنہیں قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، انہی سے حجت کر سکتے ہیں۔ اس کو دلیل کیا ہے، اس کو دلیل کیا ہے، کیا دلیل ضرورت ہے میلاد النبی منانے کو، دلیل کیا کرتے؟ میلاد النبی میں ہوتا کیا، ہم بحث کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ذکر تعریف فرماتے، کیا حضور کی تعریف اللہ نے فرمایا؟ غلط تو ہے ہی نہیں۔ ایک بات یہ بھی اچھی بات ہے، عید میلاد النبی میں لوگ جو ہے ریلیاں کرتے ہیں، یعنی پیدل چلتے ہیں، حضور کی پیغام پہنچاتے ہیں، یہ بھی تو کہیں گے کوئی بات نہیں۔ کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ بھی کہیں گے کوئی بات نہیں، نیک کام ہے۔ تو پھر اس میں برائی کون سی بات ہے؟ لڑیاں لگا دیا، یہ کون سی برائی ہے؟ تو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں بہت کچھ لگاتے، تب تو حرام ہی نہیں تھا، وہ بھی حرام نہیں ہے۔ والغرض جو کچھ ہے، قرآن فرمایا فَافْعَلُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کرو، یہی آیت کافی ہے میلاد منانے کو، اور پھر باقی کوئی آیت کی ضرورت نہیں۔ نیک جتنے بھی کام ہیں آپ کیجئے، یہ نیک کام ہے، کھانا بنانا، دوسری پریشانی دور کرنا، اور حضور کی پیغام پہنچانا، محبت عام کرنا، یہ سب اچھی بات ہے، اس میں برائی کی کوئی بھی پہلو تو نہیں ہے نا۔ یہ ہے۔ اب میں آج جو بات کرتا ہوں، قرآن میں کچھ آیات ہے، اس آیت میں اعتراض کرنے والوں نے بولا دیکھو حضور کو اتنی بڑی جو محبت آپ بولتے ہیں، ایسے محبت اللہ نے کرانی، جگہ جگہوں پر اللہ نے مذمت کر لیا ہے۔ تو آج ان آیتوں کے ذریعے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مذمت قرآن میں کہیں بھی نہیں، بلکہ وہ آیت بھی تعریف ہے۔ چند آیات پیش کرتا ہوں، ساری آیتیں نہ میں بول پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے، تھوڑے مختصر آپ کو میں سناتا ہوں نمونہ۔ قرآن حضور علیہ السلام سے، صحابوں سے، تابعین سے اس طرح پڑھ کے آنے والے لوگ نصیب ور ہے، جیسے ہم اہل سنت والوں کی کامیابی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بزرگوں کو بہت مانتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہے۔ اس میں کیا کامیابی؟ یعنی بزرگ کون کس کو مانے ہوں گے؟ ان کے بزرگ کو، ان کے بزرگ ان کے بزرگ کو، وہ نبی تک انہیں سلسلہ ہے، کامیاب ہے۔ اس لیے وہ راستے میں چلنے والے خوش نصیب ہے، اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمیں جو سکھاتے ہیں ہم ان کے نام میں نعرہ لگاتے ہیں۔ ان قریب ہمیں یہ صدیوں تک دین تقسیم کیا اعلیٰ حضرت نے، ہم ان کے نعرہ، ہم مسلک اعلیٰ حضرت بھی بولتے ہیں، ہم مسلک حنفی بھی بول لیتے ہیں، ہم مسلک مالکی بھی بولتے ہیں، شافعی بھی بولتے ہیں، حنبلی بھی بولتے ہیں۔ یہ سب اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یہ سب ہے، کوئی 5 مسلک نہیں۔ اگر اس مسلک کو غوث العالم کا مسلک بھی بولے تو بھی ہمارا مسلک ہے، جس سے خواجہ اجمیری کی مسلک تو بھی ہمارا مسلک ہے۔ تو اس لیے اپنے دین پڑھنے کا جو طریقہ وہ صحیح راستہ ہے، تو قرآن بھی وہ صحیح سمجھنے کے لیے ان کے راستے پر ہی ہمیں چلنا پڑے گا، نہیں تو قرآن دیکھ کے ہی یہدی بھی کثیرا ویضل بھی کثیرا، قرآن کی ایک خاصیت ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی قرآن کر دے گا اگر آپ سمجھدار نہ ہو، وہ رہنمائی بھی قرآن کرتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے بہت لوگ ہدایت پا گئے، اس کے ذریعے بہت لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ اس میں ایک آیت ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، آپ روز مرے نہیں تو آپ کے ایام میں آپ
بارہا سنتے آتے ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ آپ نے سنے ہے نا؟ تو یہ آیت کا معنی پر بہت سارے لوگوں نے معنی رکھا. حضور ضالًا گئے تو گمراہ، یہ آپ کا معنی سنتے آپ کو بھی ضلال ضال یہ گئے تو گمراہی معنی ہے. اب حضور علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی کی، فرمایا حضور وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ ضال تھے. اب یہ ضال کا معنی جو بد نصیب والوں نے معنی رکھا آپ گمراہ تھے، اللہ نے آپ کو رہنما ہدایت دیا. وہ لوگوں نے رقم بولتی تعریف مصطفیٰ، اس میں گمراہی معنی عربی میں آپ نے ضال کو گمراہی لفظ ڈھونڈ کر نکالا غلط. ایک لفظ کو بہت ہی اور معنی مفہوم ہوتا ہے. اسی طرح ضالن کا معنی عاشق بھی معنی ہے، عشق والے تھے آپ، عشق میں اللہ کو تلاش کر رہے تھے، طلب کر رہے تھے، خدا کو آپ تلاش کر رہے تھے. آپ نبوت سے قبل ایک مالک وحدہ لا شریک کے عشق کو تلاش کر رہے تھے، اس ذات کو تلاش کر رہے تھے. پھر فرمایا فہدا، ہم نے تو آپ کو منزل کر دیا، آپ منزل پا گیا. اب ضال کا معنی آپ تلاشی میں تھے. تو آپ بولیں گے معنی تو یہ آپ لگا رہے ہیں نا، اپنے طرف سے نہیں. معنی امام قرطبی اپنے تفسیر القرطبی میں فرماتے ہیں کہ معنی بتاتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ مُحِبًّا لِلْهِدَایَةِ، آپ ہدایت کو پسند کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے رہنمائی فرمایا. تو یعنی ادھر معنی وَيَكُونُ الضَّلَالُ، ضال کا معنی پھر ہوگا بھی معنی المحبہ، محبت کا معنی پر ہو گیا. اب وجد کا معنی آپ جو ہے عاشق تھے، محب تھے، اللہ نے آپ کو جو ہے منزل فرمایا، رہنمائی فرمایا. اس کو انہوں نے دلیل دیا. یوسف علیہ السلام جب گمشدہ ہو گئے تو والد نے ان کی تلاشی میں، فراقی میں روتے رہے اور ان کے غم میں رہتے رہے. کئی سال کا بعد ان کے بچوں نے ان سے ایک کلام کیا تو قرآن میں ہے، قالو، بچوں نے بولا سال کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کے یاد آ رہا تھا والد کو، بیٹے کی ذکر کر رہے تھے جو گما ہوا بچے کا. تو اس کا ذکر قرآن میں بچے بول رہے تھے یہ ابو کو کیا ہوا، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آج پرانی عشق میں ہی ہوا. اب دیکھو ضلال کا گمراہ میں کا معنی عشق میں قرآن میں ہے. ضلال لفظ قرآن میں خود دلیل عشق کے لیے استعمال کیا. یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹوں نے فرمایا ابو آپ کے پرانے عشق میں، یوسف تو پتہ کب کے چلا گیا ہے. اب دیکھو ضلال میں قرآن میں بھی معنی ہے، عشق میں ہے. تو یہ قرآن میں ہے، سورۃ یوسف میں آیت 95 نمبر آیت ہیں، قرطبی میں ہیں. اس لیے یہ آیت میں ہمیں یہ ثابت ہوا حضور علیہ السلام نبوت سے قبل بھی رب کو بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. اس لیے حضور علیہ السلام رب سے جو تعلق اور ناطہ یہ آیت ثابت کرتا ہے، میرے محبوب آج سے نہیں، میرے محب وہ پہلے سے ہی میرے عاشق ہے. یہ حضور کی تعریف میں آیت تھی. لیکن اب جب کم سمجھ والوں نے جب قرآن پڑھا تو حضور کا پایا گمراہ پایا. تو انہی کی غلطی ہے. یہ قرآن مفسرین سے، اپنے اہل سنت کے علماءوں کی تفسیر سے اور قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے تو ضال کا معنی آپ عاشق تھے، اللہ نے آپ کو منزل عطا کر دیا، یہ معنی آتا ہے. اس لیے حضور ضال نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں مکتوباً عندہ فی التورات، اس نبی کا ذکر تورات میں لکھا. ایک گمراہ والے آدمی کا ذکر اللہ کے تورات میں بتاتے ہیں. ایک گمراہ ہے، اس آدمی کی ذکر تورات میں اللہ نے کیوں ذکر کرے گا؟ قرآن اللہ نے فرمایا تورات میں اس نبی کا ذکر ہے. تو اس لیے ان کے دعوے کے مطابق ان کا دعویٰ مردود ہے. قرآن خود فرماتا یہ حضور پہلے سے سراپا اللہ نے منتخب فرما ایک عظیم ترین شخصیت ہے.
مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، انجیل میں بھی تعریف پہلے ہی کر چکا، انجیل قرآن سے قبل آئے کتاب ہے، حضرت اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان کے ساری کتابوں میں تعریفیں کر کے اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب گمراہی معنی بالکل قرآن کے قواعد کے اور قرآن کے منشا کا خلاف ہے، بلکہ یہ تعریف مصطفیٰ ہے۔ ایک آیت، ایک اور آیت ہے، بہت سارے آیتوں میں جو عقیدہ خراب والے نبی کو توہین و تنقیص کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو بیان کی ضرورت بڑے علماء کو، جو مدرسین ہیں جو تفسیر پڑھاتے ہیں قرآن، ان کے لیے فائدار بات ہے۔ تو ہم یہ خالی میلاد کا ہی دلیل ٹٹولیں گے، یہ تو عام ہو گیا ہے، اس پہ بھی بحث ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے یہ انتخاب کیا۔ جو مدرسین ہیں انہیں ضرورت پڑتے، جو علماء فاضلی کے بیچ وہ بحث ہوتے، ان کے لیے ضرورت ہے یہ۔ ایک اور آیت میں قرآن میں ہے عبس وتولی ان جاء الاعمی، یہ آیت کا معنی ہے اس نے تیوری چڑھائی، تیوری چڑھانے یعنی اس کے پیشانی میں بل لگائی، کب بل لگائے؟ وتولی، اس نے منہ پھیر لیا، اس نے ان جاء الاعمی، وہ نابینا جب آگے۔ عبس وتولی کا ایک صورت ہے، اس صورت میں شروع میں آیت ہے، جو کم سمجھ والوں نے بولے یہ نبی کو اللہ نے مذمت کیا ہے، اس کا معنی ہو گیا حضور علیہ السلام کے نام لگانے والوں نے بولا حضور نے جب نابینا ام مکتوم صحابی آگے تو تیورے چڑھائے، اللہ نے مذمت کیا حضور کو۔ وہ لوگ کہتے ہیں، کچھ روایت بھی آئی ہے اس کے مطابق وہ لوگ اس طرح بولتے ہیں انجاہ الاعمی، پھر آگے فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی وما یدریک لعلہ یزکا، حضور آپ کیا جانے وہ جو ہے تذکیر وہ آئے ہیں نا، وہ تذکیر پا سکتے ہیں، جو نابینا ہے نا وہ تذکیر پائیں گے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، وہ آپ کی نصیحت حاصل کریں گے اور انہیں فائدہ بھی کر سکتا ہے۔ کہ اس کے آگے کی آیت ہے، اب ان کے تفسیر آپ نے سن لیا، انہوں نے بولا یہ نبی نے جو ہے نابینا صاحب ام مکتوم مانگے تو حضور نے اپنے تیورے چڑھائے اور پھر جو ہے منہ پھیرا تو اللہ نے انہیں مذمت کیا۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے آپ نے حضور کے اخلاق کے بارے میں ذکر کیا، حضور کا اخلاق خراب نکلا ہے، سب سے نمبر یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین ہیں، اعلیٰ میں آپ اخلاق کے اوپر ہے۔ ایک شخص اخلاق والا کم سے کم ہو، یہ تیوری چڑھانے والا اخلاق والا ہی تو نہ ہوگا، پھر اخلاق کا اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آ رہے اپنی ماننے والے آ رہے ہیں، وہ نابینا بھی ہے اور وہ آگے وہ آتے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اخلاق والا ہو کیسے سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ حضور کا نام میں اگر لگائے گا تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضور کے بارے میں یہی توصیف اللہ نے نہیں کیا، آپ اخلاق کا اوپر ایک اچھا اخلاق ہے، سب سے بہترین اخلاق ہے، تو اخلاق خراب ہے تو قرآن توہین گئے تو ہم مانیں گے نہیں۔ یہ دوسری بات قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ ام مکتوم کے لیے رحمت والے نہیں بن رہے ہو تو پھر یہ عالمین کو اعلان کرا مالک کا، قرآن میں بھی تو الٹی سیدھی بات ہے، یہ تو قرآن میں ہی تو الٹا ہے، بولے آپ تیور چڑھانے والے ہو۔ ان کے تفسیر کے مطابق جو مخالفین ہیں معارضین ہیں ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئے نا بھی بات ہے نا، سمجھ میں آ رہے نا؟ اب اس کی جواب عبس وتولی، قرآن میں یہاں حضور کا ذکر آئی نہیں، عبس کا مطلب وہ ایک آدمی نے اس نے تیوری چڑھائی، وہ یہاں ذکر ہی نہیں، وہ غائب صیغے میں بولا، آپ نہیں بولا، تم نہیں بولا، قرآن بولے ہی نہیں، اس نے تیور چڑھائی۔ عبسہ بولتے ماضی لفظ ہے، جو عربی کی گرامر کی شروعات میں ہوتا ہے عبسہ، اس ایک آدمی نے تیور چڑھائی، ہو گئی ماضی ہے وہ تولی بھی لفظ ماضی ہے، وہ اس نے منہ موڑا۔ حضور سے ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالی بولتے تولیتا، آپ نے منہ موڑا، قرآن نہیں فرمایا۔ پھر یہ نبی کے اوپر منسوب کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام پر یہ منسوب کرنا قرآن کے تفسیر کے خلاف ہے۔ اب وہ ہے یہاں ذکر نہیں کیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہی کافر جو حضور کے وہاں، یہ جو آیت نزول تب ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مشرک شخص رہنما بڑے آدمی بڑیرے میں ایک حضور سے بات گفتگو کر رہے تھے، حضور علیہ السلام سے، اس وقت نزول ہے یہ قرآن کا آیت مطابق وہی شخص جو کافر، جب نابینا شخص آ گئے تو وہ تیوری چڑھائی، وہ کافر،
اس نے زیور چڑھائی اور منہ موڑا. حضور منہ موڑنے والے نہیں ہیں. حضور کے بارے میں قرآن فرمایا آپ کے کنارے جو ہے آپ محبت کے اخلاق والے ہیں, آپ کے ارد گرد میں گھیرے رہتے ہیں. یہ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں فرمایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, آپ دل میں بڑے نرمی والے اخلاق والے, تھوڑے بھی آپ نرمی سے خلاف بولتے تو آپ کے احاطے سے لوگ بھاگ جاتے. قرآن تعریف کیا, آپ تو نرمی سے ہی پیش کرتے. قرآن میں حضور کی تعریف ہے. اب ابسا کا مطلب وہ آدمی نے تیور, وہ جو حضور سے بات کرنے والا مشرک, وہ منہ موڑا. آگے کی گفتگو حضور سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے. حضور یہ کافروں سے آپ اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں, ان کے لیے اتنی ٹائم لگا رہے. یہ قرآن میں آیت خود ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. قرآن میں ہے, سورۃ الشورى میں ہے, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے حضور آپ اپنے کوئی فنا کر رہے ہو دوسرے کے چکر میں, انہیں سدھارنے کے چکر میں. حضور کی تعریف ہے. کبھی کبھی حضور کافر لوگوں کی ہدایت کے لیے گھنٹوں تک دنوں تک خواہش بھی کرتے, ان کے لیے محنت کرتے ہدایت پا جائیں. حضور کی کاوش اور محنت دیکھ کر اللہ نے حضور کو تعریف کیا اور اس حضور سے فرمایا اتنی زیادہ محنت نہ فرمائی آپ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جب فرعون کے لیے دعوت کرنے کا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا, اللہ کا اخلاق کیا تھا, قُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا. موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا, دونوں بھائیوں سے تم دونوں نرمی سے بات کیجئے گا. کس سے؟ فرعون سے, جس نے کہا تھا میں خدا ہوں خود. اس سے بھی اللہ نے کیا لہجہ فرمایا, اے نبی ناراض نہ ہو جائیں موسیٰ, اے ہارون آپ ان سے نرمی سے بات کیجئے. نرمی سے بات کیا کرتے تھے وہ نبی. اللہ کا طریقہ بھی وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, نرمی سے بات کرو. یہاں حضور نے نرمی کی نہایت بھی توڑ دی اور آگے کر لی. وہ اپنے نفس کو ہی بھی فنا میں ڈال دیا, ان کی ہدایت میں, خواہش میں. قرآن خود فرماتا ہے, فرمایا آپ اتنی زحمت مت کریے, آپ ان کی ہدایت کے چکر میں نہیں کرنا, کیونکہ انہیں دکھانے کے لیے سنانے کے لیے اللہ نے فرمایا جو آپ کے پاس آتے ہیں جاء العمی, اور وہ ہے نا وما یدریک لعلہ یزکا, یہ تزکیہ پائیں گے, اچھا ہو جائیں گے. انہیں ٹائم لگا, اتنی ٹائم مت لگا. حضور کی کاوش اور تکلیف کو ہٹانے کے لیے اللہ نے حضور کی تعریف میں قرآن نزول کیا. جب یہ محبت کی جو حضور کو اللہ نے جو مقام دیا اس نظریات پر قرآن دیکھتے تو آیتیں ڈھیر پڑی ہوئی ہے, یہ سب حضور کی شان میں ہے. فرمایا آپ زیادہ تکلیف مت کریے, اپنے جو مومنین ہیں انہی سے, یہ زیادہ فائدہ نہیں دے رہا ہے. آپ اپنے نفس کو خراب کر کے کیا کریں گے. اپنے محبت کرنے والا محبوب سے حضور ہٹا دیا, آپ زیادہ آپ کو ہی آپ بالکل فنا کر رہے ہو. حضور کی شان میں اور اللہ کی محبت میں آیت ہے. جب وہ ان کی جو ہے نظریات میں جب فرق پڑتا ہے, انہیں لگتا ہے حضور کو اللہ نے مذمت کیا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, حضور کو تسلی دینے کے لیے, حضور کی زحمت کم کرانے کے لیے اللہ نے حضور سے فرمایا ہے کہ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. یہ قرآن میں ہے. اس کے بعد حدیث میں ہیں صحابہ رسول ام مکتوم جب بارگاہ رسالت پہ آ جایا کرتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کیا کرتے تھے, فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی, مبارک ہو جس کی وجہ سے میرا رب نے مجھے تنبیہ کیا. دیکھو اب یہ حدیث انہیں مخالف جواب دیتے, دیکھو 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 عاتبہ کا لفظ معنی دیکھا جائے عتاب کرنا, ڈانٹنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا, لیکن عاتبہ کی یہ بھی معنی تنبیہ کرا. حضور کا ہٹا دیا, آپ ان کی چکر میں پڑے. منہ پھیرتے ہیں, آتے ہیں جو آپ کے پاس جو آتے ہیں نابین آتے ہیں, انہیں پسند بھی نہیں آتے, وہ منہ پھیر لیتے, اور ان کی ہدایت پر اپنے کو آپ نچاور کر رہے ہو. چھوڑیے کر کے اللہ نے ہٹا کے اپنے طرف کر دیا تھا. اللہ نے اب اس میں حضور کی اور شفقت اور حضور کا اللہ کی محبت اور اللہ کی جو ذات حضور سے کتنی تعلق, یہ ثابت کرتا ہے. اور یہ حدیث بھی یہ ثابت کرتا ہے جب تعریف میں نہیں تو بارہا ام مکتوب آتے تو حضور علیہ السلام یہ کیوں کہیں گے
اللہ نے جس کی وجہ سے مجھے تنبیہ دیا، مزہ آ گیا، تسلی ملا، اچھا لگا، جبھی تو یاد آئے گا۔ اگر یہ ڈانٹ ٹپٹے تو یہ باتیں بارہا حضور کیوں جتاتے فرماتے؟ تو حضور کو اچھا لگا، میرے رب نے مجھے تنبیہ دیا، میرے ڈیوٹی کو صحیح راستے میں لگا دیا۔ اب آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے تیوری چڑھانے والے کیوں نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں ہر پہلو میں قرآن اور اللہ نے حمایت کری، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کا حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں نبی، ناشائستہ آواز دیتے جو حجرے کے پیچھے بولنا، یہ اچھی بات نہیں، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ سمجھ رکھتے نہیں ہے۔ حضور کا ادب سے پیش کرو، حضور کا حجرے کے پاس ادب سے کھڑے رہو۔ آپ اوروں کی طرح حضور کے اور حجرے کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں۔ قرآن میں انہیں بھی سمجھایا حضور کے اخلاق نرمی پر، قرآن مائد۔ پھر ایک جگہ میں فرمایا حضور کا بارگاہ میں جب آواز اٹھی، حضور کا اللہ نے الگ مرتبہ دیا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ اپنے آواز بلند مت کرو حضور سے آواز سے۔ اللہ نے حضور نہیں پڑھا حضور کے اخلاق کی اور حمیدہ سے نرمی کی وجہ سے حضور نے یہ بتایا نہیں، تو اللہ نے اپنی حمایت کری، فرمایا حضور کے بارگاہ میں آواز بلند مت کرو، آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اللہ نے حمایت کری، حضور کے اخلاق ہے۔ پھر حضور کے گھر کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، حضور کی اذن نہیں ہے، پرمیشن نہیں، تو حضور کے گھر میں کوئی اندر گھس نہ جاؤ۔ حضور کے گھر میں آپ وہاں اجازت لیجئے، پرمیشن لیجئے، پرمیشن دیں گے جائیے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا، پھر فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، دعوت آئیں اذن دے دے تو جاؤ، الی طعام، کھانے کے لیے بلاوا ہے تو جانا۔ آپ حضور کے گھر میں ایسے ہی چلے جائیں گے، وہاں سے کھانا کھائیں گے تو پھر حضور کے گھر میں بھی تو خالی بن جائیں گے۔ پھر فرمایا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اگر آپ کو دعوت دی تو آپ داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھلائے آپ کو اگر حضور نے کھلایا تو آپ پھیل جاؤ، پھر کھا کے چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَحْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بات کرنے کے لیے امید کر کے مت بیٹھو، بات بھی کریں گے تھوڑی، کیونکہ حضور بتا نہیں پائیں گا، بات کرتے مزے میں وہاں سے جائیں گے بھی نہیں، حضور کے لیے تکلیف ہو جائیں گا۔ اللہ نے فرمایا حضور اخلاق کا اوپر ہے، حضور کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے کنار سے وہ لوگ بیٹھے نہیں، چلے جائیں کھا کے، جب بھی آئیں تو وہ آپ دعوت میں آ جائیں، کھانا کھائیں، جلدی چلے جائیں، وہاں یہ امید مت کرے حضور سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ نے ذمہ داری لے، پورے اللہ حضور کے اخلاق پر اللہ نے اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ فرمایا ان، پھر قرآن وجہ فرماتی یہ آیت میں سورۃ الاحزاب میں 53 نمبر آیت ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حضور کو ایذا پہنچائے گا۔ آپ ادھر بیٹھے رہیں گے، کھانا کھا کے جائیں گے نہیں، باتیں کریں گے، تو حضور کا اپنے گھر کا کام ہے، حضور تو بہت کم اپنے فیملی میں رہتے ہیں، یہ ساری باتیں تکلیف ہوں گے، آپ چلے جاؤ۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، حضور شرمساری کا مارے میں آپ سے بات بولیں گے ہی نہیں، حضور حیا کا مارے میں آپ کو بولیں گی نا آپ اٹھیے۔ کیا یہ نبی کے بارے میں تیور چڑھانے والا کیسے بول سکتے ہو؟ حضور کو قرآن خود حمایت کرتا ہے، ساری باتوں پر پہلو پر قرآن فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق گوئی سے کوئی حیا ہی نہیں رکھتا، ساری باتیں اللہ سناتا ہے، اللہ کو ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ان کے ماؤں سے امہات المؤمنین سے کوئی واسطہ پڑا، کوئی سامان طلب، یہ بھی اللہ نے سکھایا، سورۃ الاحزاب میں ہے۔ یہ ساری آیتیں میں اس لیے بولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حضور کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، حضور اخلاق کا اعلیٰ ہے، بالا ہے، اس لیے اللہ نے پورے پروٹیکشن لے لیا، میرے طرف سے لے لو، حضور تو بولیں گے نہیں کوئی بھی بات، کسی کو نہ تکلیف دیں گے، حضور کا مزاج بھی نہیں ہے، حضور بہت اچھے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ اس لیے ہی بولا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہے۔ عبس وتولیٰ جو آیت کو معنی ہے، صحیح معنی پر جب نظریات پر دیکھیں گے تو حضور کی تعریف پر اللہ نے نزول کردہ آیت ہے۔ نمبر 2 ایک اور آیت ہے
سورۃ التوبہ میں جو ہے 43 نمبر آیت میں عفی اللہ عنکا، مخالفین نے معارضین نے بولا، دیکھو قرآن میں بولا عفی اللہ عنکا، حضور آپ کا اللہ معاف کرے، اس کا مطلب اللہ نے حضور نے غلطی کی، پھر اللہ نے یہ کیوں بولا عفی اللہ عنکا؟ سوال تو ہمیں بھی تو آئے گا نا، پھر بات کیا ہے عفی اللہ نے فرمایا عفی اللہ عنکا لما اذنت لہم، آپ نے اجازت دیا انہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آپ نے انہیں اجازت کیوں دیا؟ یہ آیت کے نزول یہ تھا، جو جہاد تبوک میں کچھ لوگ حضور سے پرمیشن لیا تھا، کچھ لوگ محتاجین تھے، حاجت مندی تھے، کچھ لوگ جو ہے بے حاجت والے تھے، وہ منافق تھے، وہ جنگ سے بچنے کی چکر میں چھٹی مانگ لی، کافی سارے منافقین، حضور نے جنہوں نے بھی چھٹی مانگ لی سب کو چھٹی دے دی، کوئی بات نہیں جاؤ، انہوں نے ضرورت ہمارے گھر میں یہ ہے، پریشانیاں مان نہیں پائیں گے، بولے چلو جاؤ، حضور نے یہ اخلاق پیش کیا، کو چھٹی دے دی۔ اس کے بعد یہ صورت آیت نزول ہوئی، تو اسے سمجھنے والا کچھ کم سمجھ والوں نے سمجھا یا حضور کو اللہ نے مذمت کیا، آپ نے سب کو چھٹی کیوں دیا، غلط کیا، اللہ نے آپ کو معاف کیا، اب مت کرنا، ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کام غلط کا ہوتا تو یہ قرآن کا لہجے میں یہ بولنا لما اذنت لہم عفی اللہ عنک بولنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں اجازت دیا؟ پہلے یہ سوال تو کرو نا، بات کیا ہے؟ ناراض ہے؟ اگر اللہ کو ناراض لے جائے تو پھر ایکسکیوز می، ہم بولتے ہیں معذرت خواہ، مجھے یہ کام میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ کر دیجئے، بولتے ہیں نا، ہم بھی بول لیتے۔ اسی کی طرح ایک عربی محاورے میں ایک لفظ اللہ معاف کرے، بس یہ ہے کام، اس طرح بول لیتے، عربی محاورہ ہے، عزت کی ایک بات ہے، اتنی معنی ہے اس کا عفی اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اس میں لوگوں نے ظاہری معنی سوچ کے بولا اللہ آپ کو معاف کرے، کوئی گستاخی ہو گئی، یہ معنی ہی نہیں۔ اگر گستاخی ہوتا تو فرمانا لما اذنت لہم، آپ نے ایک اجازت کیوں دیا، غلط کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا حضور آپ اخلاق کا پیکر ہے، اس لیے جو کچھ آپ نے کرا ہے نا یہ تو آپ کا اخلاق ہے، عفی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کا عفو کرے۔ حضور لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اذن دیے کیوں؟ اور ایک بات یہ سوال اگر اللہ نے غلط پوچھنا ہوگا تو اللہ نے کبھی تو آیت نازل کیا ہوگا، کوئی غلط تب ہوتا ہے اللہ نے بتایا ہوگا اذن مت دو، ایسا آیت ہوا ہی نہیں، حضور سے فرمایا ہی نہیں، تو پھر غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تب جو ہے غلط ہوتا ہے، حکم آیا ہی نہیں ہے پھر غلط کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ کی طرف سے کبھی حکم آیا ہی نہیں تھا، اخلاق کا پیکر تھے، حضور سے کس نے بھی طلب کیا، حضور نے نرم دلی سے فرمایا جاؤ، ضرورت مند ہو سکتا ہے، 1% بھی ہو سکتا ہے، یہ تو قرآن فرمایا آپ اخلاق والے ہو۔ اب پھر یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ آپ نے جو اذن دیا ہے نا تو یہ مذمت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے جو کچھ کرا آپ کا اخلاق کے حساب سے کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو تعریف ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے سراہا بھی تھا، صحیح کیا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلند دے دیا لما اذنت لہم۔ پھر یہ فرمایا اس کے آگے قرآن میں ہے نا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق والے ہیں نا، اخلاق والے آدمی تو اخلاق کا کام ہی تو کریں گے، کوئی آدمی اگر بولے سچ بولے جھوٹ بولے وہ ان کا کام ہے، ہم تو کام وہی کریں گے نا جو مناسب ہے، حضور نے وہی کام کرا، اخلاق کا اوپر ہے۔ یہ قرآن میں حضور کے بارے میں تعریف بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ واقعے کے بعد حضور کا تعریف ہے یہ کیوں؟ قرآن نے پھر آگے فرما بھی لیا، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ سورۃ نور میں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر کوئی ضرورت کے لیے آپ سے کوئی چھٹی مانگے فَأَذَنْ، آپ چھٹی دیجئے۔ قرآن فرمانا کیا چاہیے تھا اس کا بعد میں، چھٹی کوئی مانگے گا تو آئندہ چھٹی مت کرنا، آپ کو منافقی کو دیکھنا پڑے گا، قرآن نہیں فرمایا۔ آگے اللہ نے سراہا حضور کو، کوئی چھٹی مانگنا آ جائے تو چھٹی دیجئے، اس کا مطلب جو آپ نے پہلا کیا بڑھیا کیا، آپ نے جو پہلے کیا وہ بڑھیا کیا۔ یہ قرآن فرماتی سورۃ نور میں ہے، 62 نمبر آیت میں ہے، ایک آیت ہے، ایک اور آیت ہے، اس آیت میں لوگ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ،
یہ آیت میں ہے، سورۃ الحج میں 52 نمبر آیت میں فرمایا، اے پیغمبر حضور، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی نہ نبی کو نہ رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجا، جب بھی بھیجا ہو تو الا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، اور شیطان انہیں بھڑکانے کے لیے ان کی خواہش کو، ان کی خیر خواہش کو بھڑکانے کے لیے شیطان کوشش کرتا رہا۔ جب بھی کسی نبی ہے نا اپنے امت کو فلاح کرنے کی ارادہ کرتے ہیں نا تو شیطان یہی کوشش کرتے ہیں نبی کو بھڑکا دے۔ کوشش تو ہر شیطان ہر وقت ہر نبی کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ آیت دے کر اس آیت کے نزول پر ایک واقعات بھی، کچھ روایات بھی ہے، اس روایت کی وجہ سے اور یہ نبی کے اوپر بھی کچھ لوگ تہمت یہ آیت پر لگاتے ہیں۔ وہ روایت یوں ہیں، حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں بہت سے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ، سبھی لوگ بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام کو سورۃ النجم والنجم اذا ہوا، سورۃ النجم نزول ہوا، اس میں آیت حضور تلاوت فرما رہے تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ سورۃ النجم کا آیت ہے۔ اور آپ نے لاتے کو، لاتا ان کا بدھ تھا، عزا بھی ان کا بدھ تھا مشرک والوں کا، عزا بھی ان کا بدھ تھا مشرک والوں کا، مناتا بھی بدھ تھا، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے آگے ایک روایت میں کچھ لوگوں نے کہا یہ ایسا صحیح روایت میں آیا نہیں، اس روایت کی وجہ سے اس آیت کو حضور کو اوپر تہمت لگانے والا دلیل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے اپنے زبانوں سے بھول کر یہ بھی پڑھا، ان شفاعتہم ترجا، ان بتوں کی شفاعتوں میں، سفارشوں میں امید کیا جائے گا۔ دیکھو دیکھو دیکھو، ان بتوں کی سفارش میں امید کیا جائے گی۔ اب یہ کافر لوگ سب خوش ہوئے، روایت میں ہے، خوش ہوئے، حضور نے ان کا نام لیا، ان کے اور ان کی معبودوں کو، پھر حضور نے بڑھا ان کی بھی سفارش سن لیا جائے گی اور امید کیا جائے گی۔ سارے کافرین واہ واہ کرا، تالی بجایا۔ یہ ایک روایت ہے، یہ روایت مردود ہے۔ اس روایت اس لیے مردود ہے، یہ قرآن کے قاعدے کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور نے بھول کر کچھ پڑھا، معاذ اللہ، حضور بھول نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن فرمایا حضور علیہ السلام وما ينطق عن الهوى، هوى النفس سے بات نہیں کرتے۔ بھولیں گے کہیں نا، اپنے اختیار کی ساری بات اپنے خود کریں گے، حضور خود بات ہی نہیں کرتے، سب وحی ہے، ان هو الا وحی یوحا، سب کچھ وحی سے بات کرنے والا حضور سے چوک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ چوک ہو گیا، ایک چوک نہیں ہزاروں چوکے ہوں گے، پھر تو یہ ساری حدیثوں میں اور بھی گڑبڑے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہم مان نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام فخر الدین رازی اپنے ایک مخصوص کتاب لکھی ہے، عصمت الانبیاء، انبیاء معصوم ہیں، اس کتاب میں فرماتے ہیں ہو نہیں سکتا، بھول سے بھی، خطان بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جان بوجھ کر معاذ اللہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ہر پہلو میں حضور سے خطا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس معنی، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا سیدھا معنی حضور علیہ السلام کے تعریف میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور ہم نے آپ کے پہلے جتنے بھی نبی بھیجا، آپ کو چھوڑ کر جتنے بھی نبی اور مرسلین کو سب کو بھیجا، شیطانوں نے سب کو بھڑکانے کے لیے کوشش کرا۔ پھر آگے فرماتا ہے فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان کی جو خواہش ہے اللہ نے برخاست کر دیا، وہ نہیں دیا۔ وَيُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ اپنے آیتوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ حضور کی تعریف ہے۔ ان سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا ہے، سارے نبیوں کو ان شیطان ڈالنے والا وسواس سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ حضور آپ کا تو شان ہی نرالا ہے، آپ کو چھوڑ کر جتنے بھی نبی ہیں وہ سب لوگوں کو شیطان کوشش کری، آپ تو اعلیٰ ہے، بالا ان سب سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ کو تو ہم سارے لوگوں کے لیے بھیجا نبی ہے، سارے لوگوں کے لیے امت، اور آپ مرسل ہے، آپ کو تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ معنی ہے، یہ معنی امام علامہ قاضی عیاض اپنے الشفاء
یہ تحریف حقوق المصطفیٰ کتاب میں فرماتے ہیں یہ بات. اس کا معنی یہ ہے حضور آپ کا چھوڑ کر. معنی ہے حضور علیہ السلام کو شیطان کبھی بھڑکا نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، اور آپ میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک دوست یار جنوں میں سے شیطانوں میں سے ایک دوست یار کو اللہ نے بنا رکھا ہے. شیطان اپنے ساتھ ہے. صحابہ نے عرض کیا ایسا جن آپ کا ساتھ بھی ہے؟ فرمایا وَإِيَّايَ میرا ساتھ بھی ہے، لیکن الا ان اللہ اعاننی علی، مگر میرا رب نے مجھے پروٹیکشن دیا ہے. فَأَسْلَمَ، وہ میرے جو ہے نا میرے لیے وہ تسلیم کرتے، میرے تو حکم فرما برداری کرتا ہے، وہ میرے بھڑکا نہیں سکتا ہے. حضور کو کوئی شیطان بھڑکا ہی نہیں سکتا بلکہ وہ فرما برداری ہو سکتا ہے. یہ حدیث میں ہے، وہ سارے آیتیں بھی ہیں. انبیاء کے اس بات میں قاضی عیاض فرماتے ہیں اپنے شفا میں، یہ ساری باتیں فرماتے ہیں. امام قاضی عیاض فرماتے ہیں، امام قرطبی اس کا حوالہ کرتے ہیں، وقال القاضی عیاض فی کتاب الشفا بعد ان ذکر الدلیل علی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سچائی پر دلالت کرنے کے بعد امام قاضی عیاض فرماتے کرتے ہوئے امام قرطبی قاضی عیاض کے کتاب کی حوالہ دیتے، فرماتے ہیں وَأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ فِيمَا طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ، ساری امت اتفاق ہے جو انبیاء کرام کے جو تعلق اور نبوت کے تبلیغ کے جو طریقہ ہے، انہو محسوم فی من الاخبار عن شیء بخلاف ما هو علیہ، وہ نبی کرام انبیاء علیہ السلام اپنے تبلیغ پر معصوم ہیں، اور ان سے جو باتیں جو واقعے سے جو خلاف جو باتیں آتے ہیں، لا قصداً ولا عمداً، نہ بری بات جان بوجھ کر دانستہ نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ بھول چکے نہ غلطی سے ہو سکتا ہے. پھر امام قاضی عیاض فرماتے وَعَلَمْ اکرمک اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت فرمائے، ان لنا فی الکلام علی مشکل هذا الحدیث معقدین، ان جیسے حدیث روایتیں آ رہی ہے تو ہمیں دو راستہ اپنانا پڑے گا. دو راستہ ہے، احدہما فی توہین اصلہ، ایک ہے اس کا اصل کمزور ہے، اس کی دلیل جو آیا راستہ ثابت نہیں ہے، اس کی جو سند غلط ہے یہ ثابت کرنا. دوسرا یہ ہے کہ یہ وثانی علی تسلیم، اس کو مان جانا. وَأَمَّا الْمَحْقَدُ الْأَوَّلُ فَيَكْفِيكَ، جو پہلے والا راستہ ہے جو بھی ہیں کہ وہ اسے اصل توہین کرنا. وَيَكْفِيكَ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْلِ الصِّحَّةِ، جو واقعہ نبی کے بارے میں شیطان بھڑکائے جو روایت آئی ہے نا، کوئی بھی صحیح کتابوں میں آئی نہیں ہے. ولا رواؤ بسند، کسی بھی صحیح سند پہ یہ بات آئی نہیں ہے. امام قرطبی اپنے تفسیر میں روایت کرتے ہیں. ایک اور آیت میں ہے، فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں ہے، ما کان لنبی، یہ توہین والے حضور کے خلاف بولنے والا آیت ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، سورۃ الانفال 68 نمبر آیت ہے. حضور کسی بھی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے اس کے پاس کوئی اسیر ہو، کوئی بندش قیدی ہو، کوئی کافر قیدی بھی نہ ہو، اور جب تک اس کو جو ہے اس کے زمین پر اسے رگڑ دے، اس کو توڑ دے. سورۃ الانفال میں ہے. توہین والا کہتے ہیں حضور نے غلطی کیا کہ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام کافرین میں جو قیدی والے تھے انہیں سب کو معاف کر کے چھوڑا تھا، معاف کر دیا تھا. کئی صحابوں نے یہ مشورہ دیا انہیں سب کو سرقلم کرو. حضور نے فرمایا ایسا کرتے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں انہیں ہم مسلمان کو پڑھوانے والا بنائیں، لکھوانا سکھاؤ، پڑھنے سکھاؤ، تو انہیں چھوڑ دیں گے. کچھ لوگوں سے ڈنڈ لے لیا، ٹیکس وصول کر لیا، جانے دیا. کچھ لوگ اسے پسند نہیں کیا تھا. اب اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اس آیت میں لے کر اس کے بعد والوں نے حضور کے پر تہمت لگایا. فرمایا دیکھو حضور کا اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ لگایا. نبی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی قیدی ہو، اسے جب اور زمین پہ اس کے جو ہے
طاقت توڑنا چاہیے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، توڑنا چاہیے ان کی طاقت. تو غلط کیا، یہ غلط کیا. یہ آیت میں بظاہر دیکھ کے وہ لوگوں نے کہا. اب ہم تو یہ ساری آیتیں تعریف مصطفیٰ میں ہیں، یہ کون سی تعریف ہے؟ یہ حضور کی تعریف اس لیے ہیں. امام قاضی عیاض فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کأنه قال ما كان هذا لنبي غیرک. کوئی بھی قیدی ملے انہیں زمین پر رگڑنا چاہیے، انہیں توڑنا چاہیے آپ کے علاوہ کسی بھی نبی کو. کیونکہ آپ کو کیوں؟ فإنک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کا اوپر ہے، آپ سب میں اچھا اخلاق کے بولنے ہی نہیں پڑتے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ. اور آدمی حضور نے ہمیں سکھایا آپ اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق ہے نا، اللہ کا بڑھیا بڑھیا اخلاق، قرآن کی سیرت اپناؤ. حضور اخلاق کا اوپر ہے، حضور سب سے بڑھیا کام کرتے. اس لیے حضور سے فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں نا ان کا طریقہ یہ تھا، انہیں قیدی ملا تو چھوڑنا ہی نہیں دیتے تھے ہم، بلکہ ہم یہی بولتے تھے انہیں توڑ دو، اور انہیں جو ہے بالکل بڑھیا اگر کہ ان کے توڑو رگڑو، ان کی طاقتیں رگڑ دو. آپ کے لیے نہیں ہے. امام قاضی عیاض فرماتے اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے لیے جائز ہیں فدیہ دے کے چھوڑنا. فرمایا ما کان ھذا لنبی غیرک، آپ کے علاوہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، ہمارے لیے غنیمت اللہ نے حلال کر دی. اس سے پہلے غنیمت حرام تھا، غنیمت آگ لگا کے پھینکنا چاہیے تھا. غنیمت اسے کہتے ہیں جو جنگ میں جو فائدہ ملتے اسے غنیمت بولتا ہے عربی میں. وہ یہ طریقہ تھا جتنے بھی مال ملتا ہے جنگ میں بچے کچھ ڈھیر بناتا تھا، آگ لگانا پڑتا تھا نبی کے پہلے. ہمارے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا غنیمت آپ کا ہے، تقسیم کرو، امت کے لیے فائدہ پہنچایا اللہ نے. حضور نے فرمایا غنیمت ہمارے لیے جائز ہے. وَلَمْ تَحُلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي، ہمارے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور آپ آنے سے پہلے کتنے نبی آئے نا، ان سب کے لیے ناجائز بات تھی. بتاؤ یہ آپ کی شان ہے، آپ کے لیے تو جائز ہے. یہ معنی تھا، یہی قرآن اور حدیث میں دلیل تھا. اب اس کا معنی صحیح نہیں کہے گا تو اس کا آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، معنی ہی نہیں تھا. یہ ہمارے علماء اسلاف کے خلاف تھا. یہ سورۃ الانفال میں 68 نمبر آیت ہے. پھر آگے کی آیت کیا تھا؟ تریدون عرض الدنیا، یا تریدون، آپ چاہتے ہو، خطاب کیا آپ چاہتے ہو. کچھ لوگوں نے سمجھے حضور سے پاتے آپ دنیا چاہتے ہو، حضور دنیا چاہتے ہی نہیں. تو فرمایا امام قاضی عیاض فرمایا تریدون کا مطلب حضور کے ساتھ بعض صحابوں سے کچھ لوگوں نے دنیا چاہا، انہیں اللہ نے صفائی کیا، حضور کے ساتھ لے لیا. حضور کی تعریف ہے، حضور کے بات بڑوں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بھلے آپ میں سے کچھ لوگ دنیا چاہا. اللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، سورۃ الانفال میں. پھر آگے فرماتے اسی آیت کا آگے 69 نمبر آیت میں لولا کتاب من اللہ سبقا، اللہ کی کتاب میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو قرآن پہلے پڑھایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق تلے پہ، اخلاق کا اوپر ہے. آپ سے غلط کوئی اخلاق ہی نہیں ہو سکتا، آپ معاف ہے، آپ درگزر کرنے والا رحمت للعالمین. قرآن میں پہلے ہی لکھا، اللہ یہی تو فرمایا پہلے ہی قرآن میں لکھا ہوا. آپ تو لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا لمسکم فیما عقدتم، آپ نے اگر ان سے جو ڈنڈ لیا ہے نا، ان سے ٹیکس جو وصولی کیا ہے نا، اس میں عذاب ملتا. لیکن لکھا ہوا ہے آپ کے لیے جائز، آپ معاف ہے، آپ سب کچھ ہے. اس آیت کا معنی قرآن سے ہی دلیل ہے. قرآن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی تعریف میں لکھا ہے فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ رحمت عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے فرمایا. ایک اور آیت وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں، آیت ہے، میں ختم کرتا ہوں. وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، ہم نے اور آپ سے، اس آیت کا یہ بھی معنی آئے گا، مخالفین یہ معنی رکھتے وَوَضَعْنَا، ہم نے رکھا آپ سے وزرک، آپ کا گناہوں کا بوجھ کو نکال دیا. انہوں نے رکھا وزر کا معنی گناہ، کیونکہ قرآن میں کچھ جگہ میں گناہ کے لیے بھی وزر بولا تھا. وزر لفظ کا عربی لفظ ہے بوجھ.
اس لیے کہ انہوں نے غلط فہمی میں معنی رکھا حضور آپ کا گناہوں کو ہم نے نکال دیا، اے آپ گناہگار تھے، حضور آپ گناہگار تھے، ہم نے آپ کو گناہ نکال دیا۔ مخالف کا معنی ہے، قرآن میں یہ معنی ہی نہیں ہے، قرآن میں یہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں وزر کا معنی حتی تضع الارض اوزارہا، یہ جنگ جو ہے آپ سے بوجھ اتار دے، بوجھ کا معنی میں قرآن میں خود آیا ہے، اوزار معنی پر قرآن میں آیا ہے، تو اس لیے وزر کا معنی حضور آپ کی زحمت، آپ کی لوگوں کی ہدایت کی اور لوگوں کو سدھارنے کی جو آپ کی تکلیف، جو ٹینشن، جو فکر ہے، اس کو ہم نے نکال دیا، آسان کر دیا، یہ معنی تھا، آپ کو ہم نے آسانی کر دیا۔ حضور آپ کی جو بوجھ باری، کہتے نہیں ارے گھر کی باری ذمہ داری، باری بوجھ ہے نا، بولتے ذمہ داری کو بوجھ کہتے، یہی بولا، آپ کی بوجھ کو اللہ نے نکال کر رکھا ہے۔ یہ مجاز میں قرآن استعمال کرا، جب آپ گناہگار اگر ہیں، یہ تو علم نشرہ میں ہے، یہ علم نشرہ ہم سب جانتے ہیں، اس کے آگے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس کے بعد بولتے ہیں وَرَفَعْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَكَ، گناہوں کا بوجھ اگر اتار دیا، آپ کا گناہگار تھے تو پھر آپ کے رفعت کیوں کریں گے؟ گناہگار کو بلندی توڑی کرے گا، معاف کرے گا، آپ کا بوجھ نکالا، اب آپ کی رفعت اور بڑھا دیا، فرمایا وَرَفَعْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر کو بلند کر دیا، اعلیٰ کر دیا، بالا کر دیا، آپ بہت بڑھیا، بہت بالا والے ہو، آپ کی تکلیف اور آسان کر دی، کیونکہ آپ زیادہ ہی ڈیوٹی کرتے، ہم نے آسان کر دی۔ یہ قرآن میں اس کا معنی ہے، یہ قاضی ایاض شفا میں بھی معنی کہتے ہیں۔ ایک دو آیت اور ہے، کچھ تشویش ہونے کی لائق ہے، شبد ہے، لفظ ہے، اس میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، اللہ آپ کو بخشش کرنے کے لیے، تو بخشش کیوں کرے؟ بخشش اس کو کرے گا جس کو گناہ ہو، حضور سے کیوں کہے گا اللہ تعالیٰ؟ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، آپ کے گناہوں کے لغزش میں سے جو کچھ پہلے ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخشوانے کے لیے۔ یہ لغزش لفظوں میں غیر سنی والوں نے بولا ہے لغزش ہو سکتا ہے نبیوں سے، انہوں نے بولا ہے، جبھی تو ہم یہ جواب دیتے آپ کو۔ قرآن فرمایا اس کے معنی لغزش معنی پر ہے ہی نہیں، اس کے امام رازی نے فرمایا اپنے عصمت الانبیاء میں معنی رکھا، اس کا مراد حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ببرکتی کا حضور آپ کی صدقے میں، اور ما تقدم من ذنبہم، جو لوگ آپ کے لیے، جو آپ سے گناہ کیا، جو آپ کے امتیوں میں سے کچھ لوگ آپ سے مخالف کیے نا، ان کی گناہ آپ کے صدقے میں اللہ بخشوانے کے لیے، یہ اس کا معنی ہے، امام رازی فرماتے ہیں۔